علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 18 اور پارہ نمبر 2 اور پارے کا دوسرا رکوع اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولّیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، اینا جہاں کہیں، ما تکونو ہو تم، یاتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ تعالی جمیعاً سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے۔ ومن حیث ومن اور جہاں، حیث ہو اور جہاں کہیں ہو، خرجتا آپ نکلیں اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ، فولی بس پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور بے شک، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، سچ ہے، مِن ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بِغَافِلٍ بے خبر، اما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، وَمِن اور سے، حیث جہاں، خرجتا آپ نکلیں اور جہاں کہیں سے نکلے آپ، فولی پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیث اور جہاں، ما ہو، کنتم تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ طرف اس کے، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجت کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پالو، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیات کی، وَیُزَکِّیکُم وہ پاک صاف کرتا ہے تمہیں، وَیُعَلِّمُکُم وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَیُعَلِّمُکُم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، معلم جو نہیں، تکونو ہو تم، تعلمون جانتے، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے، فاذکرونی پس تم یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرو اور تم شکر کرو، لی میرا، ولا اور نہ، تکفرون نہ شکری کرو میری۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، پہلی بات تو وہی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، سمع و اطاعت، تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ تم جو ہے سمع و اطاعت میں سبقت لے جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو، تو فوری جو ہے جہاں کہیں بھی ہو تم، جس جگہ پہ بھی ہو تم، وہیں سے جو ہے اپنے چہرے جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو فوری جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہیں، اور ساتھ جو ہے تمام اہل ایمان سے بھی مخاطب ہیں کہ آپ جو ہے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔
تحویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے منفی رویے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر یاد دلاتا ہے آگے جا کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تمہاری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا جو ہے نبی بھیجنا جو تمہاری اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنائے۔ تو وہ دعا جو ہے قبول کرتے ہوئے تمہاری طرف اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں، تمہیں شرک اور جاہلیت سے پاک کر رہے ہیں، حکمت اور مہارت سے تمہاری تربیت کر رہے ہیں۔ بقول سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی بن گئی۔ اس یونیورسٹی سے وہ لوگ فارغ ہو کر نکلے جنہوں نے پوری انسانیت کی حکیمانہ رہنمائی کی اور ایسی قیادت کی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد آج تک مل سکی ہے۔ تحویل قبلہ منصب شہادت پر فائز کیے جانے اور بعثت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہم ہدایات فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت کہ تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی بنی اسرائیل کی طرح احسان فراموش نہ بننا، میری نعمتوں پر شکر گزار بننا، ان کا حق ادا کرنا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے احسان فراموشی کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے یہ منصب چھین لیا، وہ حد سے بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر اب امت محمدیہ سے فرما رہے ہیں کہ تم ان کی طرح جو ہے احسان فراموش نہ بننا بلکہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ اگر تم میرے انعامات کی قدردانی کرو گے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔